انہی چیزوں نے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کو اس نہائی تک پہنچا دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طور پر بھی صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخاب کے زمرے میں نہیں آتا۔ کہ یہ انتخابات جو آج ہوئے ہیں اس میں بھی بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، ایک بہت ہی قیمتی جان گئی مشتاق شاہ صاحب کی، جس پر ہمیں بہت ہی افسوس ہے، اور اس پورے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اظہار ہمدردی بھی کرتی ہے، اور مشتاق شاہ صاحب کے لیے دعا گو ہوتا ہے۔ وہ تو سمجھ نہیں رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں الیکشن دیکھنے کے لیے آیا ہوں تو میرے پہ فائر کر دے گا کوئی بندہ، اس پر گولی چلا دی جاتی ہے۔ وہ تو خوش قسمتی ہوئی کہ گولی اس کے ہاتھ پہ لگی اور اس کی زندگی بچ گئی۔ تو آپ اس کو بھی کہہ دیں کہ ہاں پتہ نہیں، ہاں سنا ہے کہ وہ ادھر گئے تھے اور پتہ نہیں، تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی۔ کیا ایم این اے صاحب جو بندوق اٹھا کے لے کر گیا تھا جس نے ادھر سے فائرنگ کی، یا اس کے کچھ 7 بندے تھے فائر کرنے والے؟ تو خدا کا خوف کرو۔ انہی چیزوں نے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کو اس نہائی تک پہنچا دیا۔ یہی جو باتیں ہیں نا، اسی نے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ہے وہ جمہوریت کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اب تو میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں دیکھ کر تو عوام کا تو میں سمجھتا ہوں اعتماد ہی اٹھ جائے اس پروسیس سے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور آپ لوگ ذمہ دار ہوں گے کہ پاکستان کے عوام کا اعتماد ختم کرنے میں اس جمہوری اور الیکشن پروسیس کے اوپر۔ میں شاید بے پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ پر یہ ذمہ داری آئے گی کہ اگر آپ کہیں تو میں پوری تاریخ بیان کر دوں۔ مجھے 85 سے لے کر ایک الیکشن کی ساری چیزیں پتہ ہے، کیسے کیسے ہوئی ہیں، کیوں کر ہوئی ہیں، کون کون لوگ آتے تھے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنا یہ نظام داغدار کر دیا ہے، اسی لیے آج معاشرے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہا، یہ بوک ڈاؤن ہو گیا۔ بنیادی شرط حکومت کی یہ ہے کہ صاف شفاف انتخابات ہوں، عوام کے نمائندے ہوں، جن کو عوام نے اپنا وہ حق دیا ہو ان کی نمائندگی کا، تو پھر وہ ڈیلیور کریں گے نا جی۔ یہ تو بنیاد ہے نا، اس کے اوپر آپ نے ساری بلڈنگ کھڑی کرنی ہے جمہوریت کی اور حکومت کی۔ تو وہ اگر بنیاد ہی آپ نے غلط کر دی ہے، وہیں چلاکیاں کر لی ہیں، وہیں بڑے ہوشیاری چلاکی سے اس کو ٹوسٹ کر دیا ہے، قتل کو آپ نے بنا دیا کہ اس کو دھکا لگا تھا اور بعد میں گھر جا کر ان کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو آج کہتے ہیں جی کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ دیکھیں ان رائٹنگ، ہم تو ریکارڈ سے بات کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ جتنے آبجیکشنز تھے، جتنی میں سمجھتا ہوں کہ وارداتیں ہوئی ہیں، ایک ایک واردات جو ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ کے ٹیبل پر پڑی ہے۔ اور کیا یہ دکھ کی بات نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ہاں مہاجرین کی سیٹوں پر کوئی ایک بات ہوئی تھی اور میں نے اس پر ایکشن لے لیا اور ان کو بتا بھی دیا۔ دس واز دا آنسر۔ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ یہ جتنے بھی اعتراضات تھے ہمارے، یہ کوئی ہوا میں نہیں تھے، ہم ان کو ویریفائی کرتے ہیں، اور جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس کمپلینٹ آئی ہے یہ 100% کریکٹ ہے، تو پھر ہم چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ کو بھیجتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے کسی ایک کمپلینٹ کا ہمیں واپس جواب دیا ہے؟ آپ کے کسی کارندے نے کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ کمپلینٹ آ رہی ہے اور ہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں، یا اس پر ہم نے یہ ایکشن لیا ہے، یا یہ ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ نے بالکل اس کے بارے میں چپ سادے رکھی، سارا دن یہی کام ہوتا رہا کہ یہاں سے جاتے رہے، اور اس کے بعد اس وقت میں سمجھتا ہوں آپ نے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باقاعدہ آپ کو لکھ کر دیا گیا، نام لکھے گئے ہیں پولنگ ایجنٹس کے، پولنگ اسٹیشن لکھے گئے ہیں، حلقہ لکھا گیا ہے کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ باہر کھڑے ہیں، ان کو نکال دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کون سا حربہ ہے جو آپ نے استعمال نہیں کیا؟
تو اگر میں سم اپ کروں تو یہ آپ کا سارا پروسیس جو تھا اس پر ہمیں شدید اعتراضات، شدید، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طور پر بھی صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخاب کے زمرے میں نہیں آتا. یہ زیادتی کی آپ نے، زبردستی کی آپ نے. یہ جو مینڈیٹ آپ لینے جا رہے ہیں وہ زبردستی کا ہے، وہ جعلی ہوگا، اس میں جان نہیں ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ حالات کو مزید خراب کریں گے. یہ بالکل، میں اس پہ مجھے یقین ہے. اسی طرح کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے ان کاموں کے نتائج ہمیشہ غلط نکلتے ہیں. آپ کتنی چلاکی کے ساتھ اس کو ادھر ادھر پلے کر لیں، کتنے اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو لپیٹ دیں، کتنے ایک خوبصورت انداز کے ساتھ اس کو پیش کریں اور اس کی شدت کم کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا الیکشن ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت نہ صرف افسوس کا اظہار کیا جانا چاہیے بلکہ اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے. اور چیف الیکشن کمشنر از دی سول ریسپانسبل پرسن. 5 سال میں ایک ڈیوٹی اور اس میں بھی بری طرح ناکام. ہر کشمیری کے زبان پر یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ الیکشن فلاں فلاں حلقے میں غلط ہوئی. ہم نے اگر نکیال کے حلقے کی بات کی ہے کہ وہاں دوبارہ الیکشن کرا کے دیکھ لیں. ہم نے وہاں پر جو ہے وہ شڑوئی کے حلقے کی بات کی ہے، چودھری محمد یاسین صاحب کے حلقے کی بات کی ہے، تو آپ کرا کے الیکشن دیکھ لیں. ہم نے چودھری اشرف صاحب کے حلقے کی بات، پرویز اشرف صاحب جو ہیں برنالہ والے، ان کے حلقے کی بات کی ہے، دوبارہ الیکشن کرا کے دیکھ لیں. اسی طریقے سے ہم نے چودھری اخلاق صاحب کے حلقے کی بات کی ہے سینسا سے، وہاں کرا کے دیکھ لیں. ابھی یہ جو ہم تو اس کو رو رہے تھے، وہ کوئی فرما رہے تھے کچھ لوگ کہ آپ رونا بند کریں. بابا ہم تو اس کو رو رہے تھے، آپ نے ایک اور رونا ہمارے ساتھ ڈال دیا، نیا رونا شروع ہو گیا. ابھی اب کس طریقے سے ہم اعتبار کر لیں کہ تیسرا جو مرحلہ ہے اس کو آپ بڑے بخوبی کریں گے اور صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کریں گے؟ ہم کوئی اپنے طور سے کوئی کہانی گھڑ کے تو نہیں آپ کو بتا رہے ہیں، ہم تو ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو جھٹلاتے ہیں تو پھر ریکارڈ سے جھٹلائیں نا. کیا مشتاق شاہ صاحب جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں گھر جا کر، یا ان کے سر پر ڈنڈا مار کے اس پر تشدد کر کے ان کو مار دیا گیا؟ اور وہ کون سے کہہ رہے وہ تو جی آپس میں کوئی ان کے سید فیملیز کے، اور ان کے کوئی سید. الیکشن کا دن ہے، الیکشن میں امن و امان آپ نے رکھنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، چیف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، کیونکہ الیکشن کے دنوں میں وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے تمام اختیارات جو ہیں وہ تو چیف الیکشن کمشنر کو مل جاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو تکلیف ہوئی ہے ان الیکشن سے تو وہ صحیح ہوئی. وہ اگر اس کا اظہار کرتے ہیں تو وہ حق بجانب ہے، وہ ایک پارٹی کی حق لیڈر ہیں. وہ اگر کہتے ہیں کہ میری پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے امیدواروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے جیتے ہوئے امیدواروں کو آپ ہروا رہے ہیں، تو وہ یہ نہ کہیں. آپ صرف ان کو یہی کہہ دیں کہ نہیں جناب آپ کو غلط انفارمیشن ملی ہے، ایسی بات نہیں. میں ختم کر لوں پلیز. تو میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ انتخابات جو آج ہوئے ہیں اس میں بھی بڑا افسوسناک واقعہ ہوا. ایک بہت ہی قیمتی جان گئی مشتاق شاہ صاحب کی، جس پر ہمیں بہت ہی افسوس ہے، اور اس پورے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اظہار ہمدردی بھی کرتی ہے، اور مشتاق شاہ صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی بالکل میں سمجھتا ہوں حق بجانب ہوگی کہ وہ بیٹھ کر فیصلہ کرے کہ اس کا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ نے پہلے مرحلے میں
सबूत दिए धांधली के, और उसके बाद आपने इलेक्शन कमीशन से रजू किया। आज दूसरे मरहले में भी आपने सबूत दिए, खत भी लिखे और उनसे जवाब भी मांगा, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई भी पॉजिटिव जो हमारी इतला है जवाब नहीं दिया गया। तीसरे मरहले के हवाले से पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी, जबकि ना हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए, वो आपके सुनने को तैयार है, ना इलेक्शन कमीशन आपका सुनने को तैयार है, न कहीं और से आपको आवाज़ मिल रही है कि वो तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें आपकी बात को। देखें सईद साहब, बिल्कुल आपने ये जो कुछ फरमाया है ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है, ऐसे ही हुआ है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, एक वफाकी सियासी जमात है, एक बड़ी सियासी जमात है, और हम इलेक्शन को भी समझते हैं, वोट की इज्जत को भी समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि एक सही असेंबली जो है वो एक सही वोट से ही मार्ज़ वजूद में आती है। हमारे पास ऑप्शंस हैं और वो हमारी लीडरशिप बैठेंगे और हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, हमारे जो लोग हैं वो बैठकर फैसला करेंगे। लेकिन जो भी फिर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहें तो लीडरशिप करेगी हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की सिफारिश पे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ हुआ है ये ठीक नहीं हुआ, इसके जो असरात हैं मुझे अच्छे नजर नहीं आते। जी, पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो डेमोक्रेसी है इसकी स्ट्रेंथन के लिए काम किया है और हमेशा से हमने देखा है कि उसको तशद्दुद नहीं रही। ये करंट सिचुएशन के अंदर आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, प्राइम मिनिस्टर आपको वहां पे आपका उधर मौजूद है, इन दीज सर्कमस्टांसेस आप कह रहे हैं कि वहां पे हमारे साथ धांधली हुई है, ज्यादती हुई है, तो समझा जाए कि जिन लोगों ने बाइकाट किया है उन्होंने फिर खदशात के ऊपर सही बाइकाट किया है, क्योंकि आपके साथ ये सूरत आ रहा है उत्थे चक्कियां वाला की बढ़िया जाना है। दूसरी बात यह है जो आपने दादरी की बात की कि दादरी की असम्बलियां ऐसी होती हैं उनका अवाम में कोई इज्जत नहीं होती। ये सिर्फ आप आजाद कश्मीर के इलेक्शन की बात कर रहे हैं या आप जनरल बात कर रहे हैं कि कोई भी, क्योंकि आप ही कहते हैं ये 47 वाली हुकूमत है, क्या कौन सी हुकूमत है? फॉर्म 47 की हुकूमत है जो मरकज में है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो इस बात पर बड़ा क्लियर हूं कि साफ शफाफ इंतखाबात अगर ना आए ना हो, उसके वजह से जो भी असेंबली आए धांधली के जरिए वो डिलीवर नहीं कर सकते, और ये तारीख भी गवाह है, और वो दुनिया में भी कहीं नहीं कर सकते। इसका जो बेसिक रूह है ना जमहूरियत की, वो है साफ शफाफ इंतखाबात। वो एक हर आदमी जो वोटर है उसका हक है, वो जिसको चाहे वोट दे दे, और जिसके पास अक्सरियत है वो करेगा। अब आपने जो बात की है ना कि हमारी हुकूमत है, तो मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि जो हमारे वजीर आजम हैं, जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है, जो आज़ाद कश्मीर का कानून ये कहता है कि उस दिन वजीर आजम के एडमिनिस्ट्रेटिव तमाम इख्तियारात और वज़रा के जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, वो एक्सरसाइज करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो बिल्कुल वजीर आजम कहलाएंगे जब तक अगला वजीर आजम नहीं आता, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं है, वो कोई ऑर्डर नहीं कर सकते, वो कोई जो है वो कोई कहीं को गड़बड़ हो रही है तो उसको रोक नहीं सकते। वो सारे ऑर्डर्स जो है उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेने होते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अगर ये सब कुछ किया धरा उनका है, तो उनको तो मैं यही कह सकता हूं कि तुम इलेक्शन करे हो या करामात करे हो, जीतों को हरा रहे हो और हारे को जता रहे हो, ये कौन सी जादू की जो है वो छड़ी है आपके पास। तो ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये समझती है कि ये आपने ज्यादती कर दी, और आपसे आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो सख्त नाला और नाखुश हैं। सर ये बताएं कि आपकी जाती राय क्या है कि क्या पीपल्स पार्टी को ये रिजल्ट कबूल करने चाहिए और तीसरे मरहले में जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी मेरी जाती राय आपने पूछी है, बाकी कल जमात जो फैसला करेगी मैं उसके साथ हूं। लेकिन इन हालात में जब बंदे मारे जा रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, वहां पर एक टेरर है, वहां पर लोग वोट देना चाहते हैं, उनको मार कुटाई करके पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया जाता है, बंदे बैठकर वहां पर ठप्पे लगा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं जनाब अली कि ये देखें ये क्या हो रहा है, आग लगाई जा रही है। आज भी वो कहते हैं कि वो बाहर लेकर चले गए हैं जितने भी उनके बैलेट बॉक्सेस थे। तो ये सब कहने के बाद फिर हम अगर
میں یہ مشورہ تو نہیں دے سکتا کہ نہیں اس الیکشن کو ضرور قبول کریں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور ہم اتحادی بھی ہیں، ٹھیک ہے ہم اتحادی ہیں، اتحادی ہم بنے تھے پاکستان کی خاطر۔ اس وقت پاکستان کو ہمارے اتحاد کی ضرورت ہے، آج بھی اگر ضرورت ہے اتحاد کی تو پھر ہمارے اتحادیوں کو سوچنا چاہیے نا، آج پھر ہمارے اتحادیوں کو سوچنا چاہیے۔ تو اس لیے چلیں یہ تو ہے نا کہ بغیر کسی نے، ہم نے تو نہیں کہا ان کو کہ 1 گھنٹہ ٹائم بڑھائیں، یہ بھی ایک نیا ابھی سسٹم شروع ہوا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے اس میں کیا کیا ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ ٹائم بڑھ جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کہاں سے کون مضبوط ہو رہا ہے، کتنی ووٹ وہ آگے جا رہا ہے، تو آپ کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے اس کو برابر کرنے میں، اسے آگے نکلنے کے لیے۔ تو بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔ جی جہانگیر صاحب۔ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے اوپر پیپلز پارٹی میں بے پناہ اعتراضات آئے ہیں، ان کی کارکردگی بری رہی ہے، وہ سارا کچھ، کیا پیپلز پارٹی ان کے استعفے کا باضابطہ مطالبہ کرے گی؟ اور دوسرا آپ نے کہا کہ نظام اور اسمبلی کی کریڈیبلٹی پہ سوالیہ نشانات ہیں، جس طرح یہ جیت رہے ہیں، جتوایا جا رہا ہے، کیا پیپلز پارٹی اس نظام کا اور اسمبلی کا حصہ بنے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نے اعتراض نہیں، یہ صرف اعتراض نہیں ہے، یہ ثبوت ہے۔ جی ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، ہمارے جو کنٹسٹنٹ کینڈیڈیٹس تھے ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جو ظلم ہوا ہے، اس کا ہم نے اظہار کیا ہے اور ثبوتوں کے ساتھ کیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کو بتایا ہے کہ یہ دیکھیں، چیف الیکشن کمشنر نے کسی ایک بات کو بھی، کسی ایک کمپلینٹ کو بھی، ایک درخواست کو بھی انہوں نے پڑھا بھی نہیں شاید۔ اور جب کوئی یہ چیف الیکشن کمشنر کا بیہیویئر ہو تو پھر بتائیں کہ وہ آپ کہتے ہیں ہم مطالبہ کریں۔ اس وقت اگر جس طرح خلق خدا بات کر رہی ہے تو ان کو تو خود استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ بالکل راجہ صاحب، پہلا مرحلہ ہوا، شکایت لے کے آئے، ثبوت لے کے آئے، مطالبات کیے، الیکشن کمیشن نے ان کے نتائج کا اعلان ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ گولیاں چل رہی، آپ کے ایویڈنس کو پارلیمنٹ گولیاں لگی، آپ نہ نتائج اس کا قلعدم کرنے کا کوئی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، آپ اتحاد میں بھی بیٹھے ہیں، آپ کوئی اعلان بھی نہیں کر رہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اسٹیٹس کو برقرار رکھے گی، جیسے ہے ویسے چلے گا؟ صورتحال تو کچھ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہمارا پیمانہ ہے یہ بھی لبریز ہو گیا ہے۔ ہماری ہر ممکن کوشش ہوئی، ہم الاسٹک لمٹ تک گئے کہ ہمارا یہ اتحاد چلے، کیونکہ یہ پاکستان کو شاید اس وقت ضرورت ہے۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاملات چلانے کے لیے ضرورت ہے۔ سسٹم کو ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ ڈی ریل ہو جائے، سسٹم خراب ہو جائے، سسٹم گر جائے، لیکن مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ یہ ہمارے جو اچھے اتحادی ہیں یہ کیوں نہیں سمجھ رہے۔ ان کو بھی تو سمجھنا چاہیے نا، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس حالت میں ہیں اور کہاں تک ہمارا صبر کا پیمانہ پہنچ چکا ہے۔ تو اگر نہیں تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیٹ اس ہوپ فار دی گڈ۔